سر یہ بتائیے گا کہ اپنی طاقت کا استعمال آپ لوگ کیسے کریں گے؟ اپوزیشن سے مشاورت بھی نہیں کریں گے، خاص طور پر چیئرمین نیب کے معاملے پر، کیونکہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ شہباز شریف تو نیب کے پہلے ہی ملزم ہیں، تو ان سے کیسے بات ہو سکتی ہے؟ تو چیئرمین نیب کا معاملہ حل کر لیں گے آپ لوگ اکیلے؟ اچھا، پہلے تو میرا خیال تھا کہ آج آپ کا پہلا ٹاپک تو ہونا چاہیے کہ کس طرح سے سڑکوں کا ریٹ اوپر کر کے جس طرح سے ایک ٹریلین روپیہ زیادہ پی ایم ایل این کی حکومت نے اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے استعمال کیا، اور کس طرح سے جو ریٹ کا ڈفرینشیل ڈال کر کے نواز شریف اور شہباز شریف اور سارے لوگوں نے پاکستان پیسہ جو ہے وہ باہر بھیجا، ظاہر ہے کہ وہ بڑی اہمیت کا معاملہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ضرور سوال اٹھنا چاہیے کہ اور طریقہ کار لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کیسے پاکستان کو لوٹا گیا اور کیسے آج جو مہنگائی اور قرضے اور یہ جو سارا گرداب میں ہم پھنسے ہیں، یہ ہم کیسے پھنسے ہیں، اور یہ ایک اہم ڈیبیٹ رہنی چاہیے میڈیا کی، اور اس کی سولوشنز کی طرف بھی بات جو ہے وہ میڈیا کو کرنی چاہیے۔ اور جو نیب کی چیئرمین کا معاملہ ہے اس کا اس لحاظ سے اس سے جڑا ہوا ہے کہ احتساب کا جو عمل ہے اس کو کیسے ٹرانسپیرنٹلی کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو نیب کی چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کا جو موجودہ طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے پوچھ کے کنسلٹ کر کے اس کو لگنا ہے۔ لیڈر آف دی اپوزیشن وہ ہیں جن کے اوپر اس وقت 25 ارب روپے سے زیادہ کی جو پیسوں کے کیسز ہیں وہ اس وقت پڑا ہوا ہے۔ نیب نے ان کو ملزم ڈکلیئر کر دیا ہے، وہ وہاں پہ ٹرائل بھگت رہے ہیں، تو ان سے پوچھ کے کیسے لگائیں کہ چور سے ہم پوچھیں کہ آپ کا تفتیشی افسر کیا ہونا چاہیے؟ لہٰذا یہ ایک بریک ڈاؤن ہے اس وقت لیگل جس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ خود حکومت کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر نیب کے سوالات موجود ہیں، تو پھر حکومت بھی یہ اختیار یا یہ حق کھو بیٹھتی ہے؟ دیکھیں، یہ بات تو آپ کی بالکل درست نہیں ہے۔ ہمارے جن لوگوں کے خلاف الزامات آئے ان تمام نے اپنے عہدوں سے ریزائن کیا، عدالتوں میں گئے، انہیں کلین چٹ ملی، پھر وہ واپس آئے، چاہے وہ علیم خان ہو، چاہے وہ سبطین صاحب ہوں، چاہے اس کے بعد آپ کے باقی اگر کوئی ہے تو وہ بھی وہ ہے، بابر اعوان صاحب ہیں، ان تمام نے پہلے گئے، عدالتوں میں گئے۔ کوئی حکومت میں ایسا اس وقت بندہ نہیں ہے جس کے اوپر نیب کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہو، کم از کم جو فیڈرل کیبنٹ کی سطح کے اوپر۔ اور ایک دیکھیے، ایک کلین گورنمنٹ جو ہم نے وعدہ کیا تھا ہم اس پہ بالکل پورا اترے۔ فواد، آپ کے وزیر اعلیٰ کو بلایا گیا تھا لاہور نیب کے آفس میں کیونکہ انہوں نے ایک لائسنس دلوانے کا ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے شراب کا لائسنس جو ہے وہ اپنی انٹرونشن سے دلوایا ہے۔ اس الزام میں کتنی صداقت ہے یا نہیں ہے میں اس پہ بحث نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے کہ آگے چل کے بھی تو آپ لوگ حکومت میں ہیں، نیب اگر کسی کو بلانا چاہے تو آپ اپنا آدمی، پھر نیب کی جانبداری غیر جانبداری کہاں چلی جائے گی؟ دیکھیے، یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کا بھی آپ نے سب تڑکا لگانے کے لیے بات کی ہے، ادروائز ان کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن پینڈنگ نہیں ہے، نہ ہی حکومت اس وقت کسی آفیشل کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن پینڈنگ ہے۔ اور اگر جس کے خلاف انویسٹیگیشن پینڈنگ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو نیب کے چیئرمین یا جو تقرری اور تبادلے ہیں اس میں وہ حصہ دار نہیں ہوگا، اور اب ہمارا یہی اصول اپوزیشن کے لیے، وہی اصول حکومت کے اپنے لیے۔ فواد صاحب، آپ کی جو بات ہے کنسیپچولی جو لیگل پرنسپلز کے اوپر تو بات کچھ حد تک درست ہے کہ جو اکیوزڈ ہے وہ اپنا انویسٹیگیٹر پک نہیں کر سکتا، تو اس حد تک تو بات درست ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے جو سٹرکچرل بات ہے وہ حکومت کی وہ ویک ہو جائے گی؟ آج تک حکومت آپ کی بھی اور اب سے پہلے بھی یہی کہتی آئی ہے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جس کے اندر حکومت کی کوئی مداخلت نہیں ہے، ایک کنسنسس کے ساتھ اس کا چیئرمین لگتا ہے، اس کی انڈیپینڈنٹ پاورز ہیں، گورنمنٹ اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی۔ ایز سون ایز آپ چیئرمین نیب کو یک طرفہ طور کے اوپر حکومت لگائے گی تو وہ نیریٹو ختم ہو جائے گا، نیب ایک ایف آئی اے کی طرح، ایف بی آر کی طرح، دیگر انویسٹیگیشن اداروں کی طرح ہوگی جو کہ حکومت کے تابع ہیں۔ ہم کب لگا رہے ہیں؟ ہم تو نہیں لگا رہے ہیں، ہم نے تو ایک لیگل کویکمائر ہے جو کہ ہم نے بھیجا ہے لا منسٹر اور اٹارنی جنرل کے آفیسز کو کہ وہ اس کے اوپر بیٹھیں اور ہمیں اپنی رائے دیں کہ اس کو کیسے حل کریں، کیونکہ جس طرح سے آپ نے خود ہی کہا کہ یہ ایک لیگل پرنسپل ہے
اور اس لیے اس میں ان کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنے تفتیشی افسر کو چنیں، لیکن لا کہتا ہے کہ نہیں آپ ایسے ہی چلیں. تو یا تو پھر آسان طریقہ تو یہ ہے کہ اپوزیشن اپنا لیڈر آف اپوزیشن بدل لے اور کسی ایسے آدمی کو لگائے جس کے اوپر نیب میں انویسٹیگیشن نہ چل رہی ہو، تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں. اور اگر نہیں وہ کرتے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں اس میں لا منسٹر جو ہیں وہ اوپینین دیں گے کہ اس پہ ہم کیسے آگے بڑھیں گے. تو فواد فواد چودھری صاحب ایک اور معاملہ بھی ہے، وہ ہے الیکشن کمیشن میں اراکین کی تقرری کا. وہاں پر آپ کی پارٹی کا بھی ایک کیس زیر غور ہے جہاں اس کی تفتیش چل رہی ہے اور اس پہ آگے چل کے فیصلہ ہونا ہے، وہ ہے فورن فنڈنگ کیس. تو کیا اس معاملے پہ یہ اصول پھر یہاں پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا؟ اچھا، وہاں پہ طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے نیب کے چیئرمین سے. وہاں پہ یہ ہے کہ آپ جو لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے بجائے ایک پارلیمنٹری کمیٹی جو کہ ہاؤس کے سینٹ سے اور نیشنل اسمبلی سے بنتی ہے، اس نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. انفارچونیٹلی جو چیئرمین نیب کے بارے میں لا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے اس کے بعد جب لیڈر آف دی اپوزیشن سے یا لیڈر آف دا ہاؤس کنسلٹیشن نہیں کرتے تو کیا ہوگا اس کے بعد نہیں پتا. لیکن جو الیکشن کمیشن کا لا ہے اس میں ہمیں پتا ہے کہ اگر وہ اپنے کنسنسس میں پورا ان کا کنسنسس نہیں ہوتا تو پھر جس طرح سے اب بھی معاملہ دوبارہ جا رہا ہے کمیٹی کے پاس، تو وہ کمیٹی میں پھر ہاؤس کے مختلف لوگ ہیں وہ فیصلہ کریں. شوری صاحب، آپ نے شروع میں کچھ جب آپ نے کہا کہ ہمیں شروع کرنا چاہیے تھا یہ کرپشن والے ٹاپک سے، اور آپ نے کہا کہ قرضے لیے گئے، اس کے اوپر مجھے پلیز واضح کیجیے گا. ہمیں یاد پڑتا ہے کہ آپ نے قرضے لینے کے اوپر ایک کمیشن بنایا تھا پرائم منسٹر صاحب نے حسین اصغر صاحب کے نیچے، جس نے کہ کچھ عرصے کے اندر قرضے کیسے لیے گئے، وہ کیسے استعمال ہوئے، اس کے اوپر ایک رپورٹ دینی تھی. اس بات کو اب تقریباً 2-2.5 سال تو تقریباً گزر چکے ہیں، لیکن اس کمیشن کی کوئی کارروائی آگے نہیں آئی. آپ کی گورنمنٹ قرضوں کا پتہ کرانا چاہتی ہے، تو اس کمیشن کی رپورٹ کے اوپر کیوں نہیں تھوڑا فوکس ہو رہا؟ دیکھیں، اس حکومت نے اب تک جتنی بھی کمیشن کی رپورٹس بنائی ہیں یا انکوائریز کرائی ہیں وہ ہم نے پبلک کی، لیکن یہ جو قرضوں کو رپورٹ ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور اس میں ابھی تک لیکن وہ کابینہ کے سامنے نہیں آئی ہے، جہاں پہ وہ فیصلہ کرنا باقی ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے یا نہ کیا جائے. کیونکہ اس میں کچھ ایسے ایشوز ہیں جس میں کہ دیکھنا ہوگا کہ اس کو پبلک کرنے میں کوئی نقصان تو نہیں ہے. تو وہ ابھی تک وہ کابینہ کی ڈسکشن میں نہیں آئی ہے کہ اس کو ہم نے کیسے اس کو پریزنٹ کرنا. فواد چودھری صاحب، اس سے پہلے آپ کمیٹی کی بات کر رہے تھے، اب ایک بار پھر ایک نئی کمیٹی بننے جا رہی ہے جو کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان انتخابی اصلاحات کا جو معاملہ ہے اسے حل کرے. سر، اس سے پہلے بھی ایک کمیٹی بنی تھی، اس نے کیا کیا اور یہ کمیٹی کس طرح سے کام کرے گی کہ واقعی میں انتخابی اصلاحات کے لیے جو ڈیڈ لاک ہے وہ بریک ہو سکے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے پاکستان میں ہم سب کا ایک کنسنسس ہے کہ ابھی تک جتنے انتخابات ہوئے ہیں ہارنے والے کہتے ہیں یہ الیکشن صحیح نہیں. اب ہم یہ عمران خان وہ واحد پرائم منسٹر ہیں اور پی ٹی آئی وہ واحد حکومت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ آئیں مل کے کچھ ایسا نظام وضع کرتے ہیں جس میں ہارنے والا بھی نتائج کو تسلیم کرے. اب یا تو اپوزیشن کہے کہ نہیں جی یہی نظام صحیح ہے اور ہمیں آگے نہیں بڑھنا. اب جب وہ کہتے ہیں کہ نظام میں خامیاں ہیں، ہم نے اپنی ایک 49 پوائنٹس کے اوپر 49 نکات کے اوپر ایک اپنا ریفارم کا سیٹ جو ہے وہ اسمبلی میں رکھا ہے. آپ اس کو ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ مسترد کریے، آپ اپنی رائے لے کے آ جائیے. اب یہ جو کمیٹی بھی بنی ہے یہ بھی آپ دیکھیں، 1 سال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بڑی اصلاحات کے اوپر گفتگو آگے بڑھنی چاہیے. پہلے آپ نے کہا تو آپ نے کہا کہ نہیں دیکھیں جی وزیر اعظم کو خود دعوت دینی چاہیے، پھر وزیر اعظم نے ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا نہیں یہ انفارمل ہے، فارمل انوائٹ کریں. پھر ہم نے اسپیکر صاحب کو خط لکھا کہ یہ کمیٹی بنائے، اس کے بعد وہ پھر نہیں آئے. اب اس کے بعد ابھی تک بھی سمجھ نہیں آ رہی، ایک دن آتے ہیں دوسرے دن نہیں آتے، تیسرے دن کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے ادھر نہیں آنا ادھر نہیں آنا. تو میں یہ تو سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سنجیدگی کا ایک سیریس پرابلم ہے اپوزیشن کا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو آنا چاہیے اور ایک جو رپورٹ ہے اس کے اوپر ہمیں بنانی چاہیے تاکہ ہم جس بھی جماعت سے ہوں کچھ بڑی اصلاحات کے اوپر مل کے آگے بڑھنا ضروری ہے. چودھری صاحب، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ نیب کے قانون میں اگر کوئی ترمیم ہوتی ہے
मौजूदा चेयरमैन की रीअपॉइंटमेंट की या किसी और सूरत में उनकी तोसी की या कंटिन्यूटी की, तो ये बताइए क्या नैब के अंदर कुछ ऐसी तरमीम भी होंगी जो नैब कानून को थोड़ा बदल दें ताकि सरकारी अफसरों को या बिजनेसमैनों को इसमें कुछ निकाला जा सके, जैसे पहले आपने एक ऑर्डिनेंस भी जारी किया था? हमने तो पहले भी ये ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसमें कि हमने जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए और खुसूसन जो टैक्स के मामलात हैं उनको नैब के दायरा कार से बाहर किया है। और अब भी हम इसके ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन चाहते हैं अपोजिशन से कि वो आए बैठे और जिस तरह से हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करनी चाहिए, इसी तरह से हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर, नैब रिफॉर्म्स के ऊपर भी बात करनी चाहिए। लेकिन मसला ये आ जाता है कि अपोजिशन हर बात में शुरू कर देते हैं कि नहीं पहले हमारे केसेस। अब देखिए इस तरह तो नहीं हो सकता। हर चीज अगर 8-10 केसेस के ऊपर ही अपने दाएं बाएं रहनी है फिर तो आगे नहीं चल सकते। लेकिन हम खुले दिल से रिफॉर्म के ऊपर, इस्लाहात के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं और अपोजिशन को बार बार दावत देते हैं कि आइए हमारे साथ बैठिए और इन बातों के ऊपर आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।